ناظرین مجموعی طور پر وارڈ نمبر 2 کے حوالے سے یہ میرا 5واں پروگرام ہے اور اسی سلسلے میں آج راجہ قمر یوسف صاحب سے بھی بات کریں گے کہ وہ کیوں الیکشن میں جا رہے ہیں اور ان کے پاس کیا ویژن ہے, کیا منشور ہے. سب سے پہلے تو راجہ قمر یوسف صاحب آپ کو خوش آمدید کہیں گے, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. یہ بتائیے کہ آپ کس جماعت کے امیدوار ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیصل منیر صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں جو ہے نا وہ ٹائم دیا, اور آپ کا جو سوال ہے کہ کس چیز نے مجھے جو ہے نا وہ یہ اس چیز پر ابھارا کہ میں الیکشن میں آؤں اپنی وارڈ سے, جماعت کی بات نہیں ہے. جماعت علیحدہ چیز ہے, متحدہ قبائل کا مشترکہ لیڈر ہونا, مشترکہ امیدوار ہونا, ٹھیک ہے, یہ سب سے بڑی بات ہے. یعنی کہ آپ جماعت کے نہیں ہیں, آپ متحدہ قبائل کے ہوں گے. میں جو میری وارڈ کے جتنے بھی ووٹرز ہیں, جتنے بھی قبائل کے ووٹر ہیں, سب سے پہلے میں تمام قبائل کی انتہائی دل کی عمیق گہرائیوں سے عزت کرتا ہوں, احترام کرتا ہوں. ان کے دن رات جو مسائل ہیں ان سے میں آگاہ ہوں. لوگ میرے پاس آتے ہیں, تھانہ کچہری جو میرے بس میں ہے وہ میں کرتا ہوں. قمر صاحب میں جاننا چاہوں گا کہ کیوں آپ کی وارڈ کے اندر جو ہے وہ امیدواران کی تعداد زیادہ ہے؟ یہ سیاست کا گڑھ ہے, اگرچہ شہر کی بڑی اہم وارڈ ہے, اس میں امیدواران کی تعداد زیادہ کیوں ہو چکی ہے؟ امیدواران کی تعداد فیصل منیر صاحب, یہ 32 سال بعد الیکشن ہو رہے ہیں, یہ ایک خوشائند بات ہے. میں ایک سیاسی ورکر ہوں اور میرا 20 سال سے سیاسی کیریئر ہے. میں مختلف پلیٹ فارم سے میں نے جو ہے نا وہ سیاست میں جو ہے نا وہ میں ایک ایکٹیو رول ادا کرتا رہا ہوں, اور میں اس کو خوشائند کہتا ہوں. باقی جو مذاکرات ہیں, جو آزاد امیدواران ہیں, ان سے ہمارے, ان کے ہم سے, ہم کے ان سے, یہ چلتے رہتے ہیں. آپ 2 وارڈز تھی پہلے, ان کو اکٹھا کر کے مکس کر کے ایک وارڈ بنائی گئی ہے. راجہ قمر یوسف اپنی وارڈ کے مسائل کو کس حد تک جانتے ہیں؟ میں فیصل منیر صاحب, سچی بات ہے دل کی کہ میں تو بڑا پر امید ہوں. یہ میرے لیے بہت اچھا ہوا ہے کہ یہ تمام قبائل کو جو ہے نا وہ یکجان ہو گئے ہیں. پہلے ہماری وارڈ جو 4 نمبر تھی سابقہ, اس میں جو ہے نا وہ اس کی علیحدہ ڈائمنشن. سابقہ 4 نمبر وارڈ کی ایک ایک جگہ کو آپ جانتے تھے, اس وارڈ کے مسائل کو, ایک ایک محلے کو, ایک جگہ کو اسی طرح جانتے ہیں؟ میرے فیصل منیر صاحب, آپ کو پتہ بھی ہے کہ جو میرا ننیال ہے وہ تھلیر کالونی میں ہے. ٹھیک ہے. میرے جو آدھی فیملی ہے وہ تھلیر کالونی میں ہے. میں نے شادی بھی ادھر سے کی ہوئی ہے. ٹھیک ہو گیا. اور ایک ایک چپا میں وہاں پر پلا بڑا ہوں. ہم جو ہے نا بچپن سے لے کر اب تک مجھے ایک کسی چیز کی, کسی گلی کا ایک مسائل مجھے. کیوں تھلیر کالونی کو مسائل کا گڑھ کہا جاتا ہے؟ وہاں کیا مسئلہ ہے؟ مسائل یہ تھے کہ پہلے تو وہ ہمارے وارڈ سے باہر تھی. دوسرا, وہاں پر کچھ کام اس طرح سے جو ہے نا وہ ان لوگوں نے توجہ نہیں دی ہے. تو وہاں پر ہماری کوشش ہوگی کہ سب سے پہلے فیصل منیر صاحب جو یہ میرے خالو ہیں راجہ الطاف صاحب, ان کے گھر سے نیچے جو ہے نا وہ ایک نالا جاتا ہے جو ہر سال مونسون میں جو ہے نا وہ لوگوں کا لاکھوں روپے کا نقصان کرتا ہے. سب سے پہلے جو ہے نا ہم اس پر فوکس کریں گے, وہ پرابلم ہم حل کروائیں گے, اور انشاءاللہ تعالی سب سے پہلی پرائیورٹی وہ. ابھی تک اس نالے کا ذکر کسی امیدوار نے نہیں کیا. مجھے یہ پتہ ہے نا جی, مجھے کسی سے تلیر کے کسی بندے سے پوچھ لیں, لاکھوں روپے کا نقصان ہوتا ہے. وہ میرا دوست ہے ایک شہنواز ملک گرداور اسلم صاحب ہیں, ان کا لاکھوں روپے کا نقصان پچھلے سال بھی ہو گیا تھا. میرا وہ دوست ہے, میرا. کس کارکردگی کی بنیاد پر الیکشن میں جا رہے ہیں؟ آپ کا منشور کیا ہے؟ کارکردگی ہماری یہ ہے کہ میں 20 سال سے, ایک تو میں سیاسی جو ہے نا وہ حوالے سے, دوسرا میں سماجی والے سے بھی میرا کردار لوگوں کے سامنے ہے. میرا کردار لوگوں کے سامنے شیشے کی طرح ہے, اور ہمارا جاب اس طرح کا ہے, میڈیکل کا جاب ہے. 24 آور جو بندہ وداؤٹ پیمنٹ, میں سروس کے پیسے نہیں کہتا ہوں, 24 آور جو ہے نا وہ میں حاضر رہتا ہوں. کسی وارڈ سے, کسی سے بندے سے آپ پوچھ لیں, جائیں آپ انٹرویو کریں کہ کسی بندے نے مجھ کو رات 2 بجے بھی کہا ہو کہ جی یہ کوئی کام ہے آپ کے سلسلے میں نے کبھی نہ کی ہو.
یہ ہوا ہی نہیں ہے آج۔ آپ نے اپنے سماجی کاموں کے حوالے سے بات کی، تذکرہ کیا، ٹھیک ہے مان لیتے ہیں، اس کے باوجود آپ کو یقین ہے کہ اس وارڈ کے لوگ آپ کے اوپر اعتبار کریں گے، آپ کو ووٹ دیں گے، آپ کو منتخب کریں گے؟ وہ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، ٹھیک ہے، کو اس شجر کے ساتھ میں جو ہے نا وہ وابستہ ہوں۔ یہ متحدہ قبائل کا شجر ہے، صحیح ٹھیک ہے، اور اس شجر کی جو ہے نا وہ سب سے بڑی بات جو ہے نا کہ یہ شجر جھکا ہوا ہے، صحیح جو ہے نا یہ اس کے اندر عموماً ہوتا ہے نا، امیدواروں کو شکایت ہوتی ہے جی کہ ہم نے اتنی محنت کی ہے، ہم نے اتنا ڈیلیور کیا ہے، ہم نے رات دن ایک کیا ہے، لوگوں نے ہمارے اوپر اعتماد نہیں کیا۔ آپ کو یقین ہے اپنے لوگوں کے اوپر؟ مجھے 100% یقین ہے ٹھیک۔ کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں جو ہے نا وہ جس مقصد کے لیے میں آیا ہوں وہ مقصد میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنی فیملی کی گڈ ول جو ہے، صحیح ہمارے خاندان کا ایک نام ہے، صحیح کوئی بندہ ہمارے پر جو ہے نا وہ انگلی نہیں اٹھا سکتا ہے۔ یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، ماننے میں۔ قمر صاحب، امیدواروں کی بات ہوئی، امیدواران زیادہ ہیں، اگر آپ کو کوئی امیدوار مذاکرات کی دعوت دیتا ہے تو آپ مذاکرات کے لیے تیار ہیں؟ کیوں نہیں جی، سیاسی بندے کے پاس مذاکرات کی تو طاقت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، زبردست۔ ڈائلاگ کا دروازہ جو ہے نا وہ دروازہ کبھی بھی بند نہیں کرنا چاہیے نا۔ یہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ مل بیٹھ کر جو ہے نا وہ مسائل جو ہیں اپنے جو لوکلی مسائل ہیں اس کو ہم حل کر لیں گے، اور مذاکرات جاری بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت سارے جو ہے نا وہ امیدواران نے مجھ سے ذاتی حیثیت میں بھی رابطہ کیا ہے، کچھ انہوں نے اپنے مسائل بتائے ہیں، کچھ جو ہے نا میں نے جو ہے نا وہ ان کو قائل کرنے کی کوشش کی ہے جی کہ آپ جو ہے نا وہ اس طرح کریں کہ ہم جو ہے نا وہ مل بیٹھ کر لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے۔ 6-7 امیدوار ہیں آپ کی وارڈ میں، 2-3 تک بات آ جائے گی؟ یہ تو انشاءاللہ تعالیٰ امید تو یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو ہے نا وہ جو متحدہ قبائل کے جو بڑے لوگ ہیں صحیح، وہ بڑے وی این کے لوگ ہیں، متحدہ قبائل کے جو ہے نا آپ کی فیملی میں سے بھی بہت بڑے لوگ ہیں، صحیح، زبردست۔ بہت وی این رکھتی ہے آپ کی فیملی بھی جو ہے نا وہ، خاص طور پر فیصل صاحب وہ جو ہے نا وہ اس فیملی کا جو ہے نا میں ذکر نہ کروں، ان سے ہمارے ایسے تعلقات ہیں کہ بالکل پتہ ہی نہیں لگتا ہے کہ جو ہے نا وہ مغل برادری میں اور ہم میں کوئی فرق ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس وارڈ کے مضبوط امیدوار ہیں تو پھر یقیناً آپ کے پاس سیاسی پارٹیاں آئیں گی، لیڈرشپ آپ کے پاس آئے گی، تو پھر اس وقت کیا فیصلہ کریں گے؟ جو مجھے متحدہ قبائل کے بڑے کہیں گے اچھا، صحیح، میں ان کی بات مانوں گا۔ متحدہ قبائل جتنے بھی ہیں، یعنی جن لوگوں نے آپ کو کھڑا کیا فیصلہ وہ کریں گے؟ جنہوں نے مجھے کھڑا کیا ہوا ہے فیصلہ وہ کریں گے۔ ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کو بہت سے مسائل کے اوپر ہم نے فرنٹ لائن پر دیکھا، نوجوان بچیوں کا ایک بڑا مسئلہ رہا ہے، جاب کا، نوکریوں کا، آپ کی وارڈ کے اندر بھی یہ مسئلے ہیں، آپ کی وارڈ کے بچیاں جابز کے اندر بہت کم ہیں، اس والے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ جابز کے والے سے جو ہے نا وہ ہماری انشاءاللہ تعالیٰ ہم متحدہ قبائل کے والے سے ایک مشترکہ کمیٹی بنائیں گے۔ صحیح، جاب جتنی بھی اگر مجھ سے جو ہو سکا، صحیح، میں نہیں کہتا ہوں کہ ہم جو ہے نا وہ یہاں پر یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، لوگوں کو جھوٹے وعدے، نو، ہم جو ہے نا وہ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ہماری جو ہے نا وہ کافی ہمارا تعلق واسطہ ہے، میرپور میں، پنڈی میں، جس طرح نوجوان ہیں، میرے کئی نوجوانوں کو میں نے ذاتی حیثیت میں جو ہے نا پرائیویٹ سیکٹر میں جاب لگوائی ہیں۔ سر، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ سیاست بڑا مشکل کھیل ہے، آپ اگر جیت جاتے ہیں، اللہ کی طرف سے آپ کو ذمہ داری ملتی ہے، تو لوگوں کے معیار پر اترنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی مہربانی سے، اس کے حبیب کے صدقے سے میں انشاءاللہ تعالیٰ بڑا پر امید ہوں، اور ایسی امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کو سرپرائز دیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ کے مد مقابل امیدواران ہیں، ان تک آپ کی آواز جا رہی ہے، آپ کی وارڈز کے لوگ آپ کی آواز سن رہے ہیں، آپ کی وارڈ کے گھروں تک آپ کی آواز جا رہی ہے، اپنے ووٹرز کے لیے، اپنے وارڈز کے لیے، اپنے مد مقابل امیدواران کے لیے کوئی پیغام؟ میرا پیغام یہ ہے کہ میں ایک ڈیموکریٹک آدمی ہوں۔ آپ کو ذاتی حیثیت سے پتہ ہے کہ جمہوریت کے حوالے سے میری لگن، بے شک، درست بات، میری کمٹمنٹ اور رواداری، سب سے جو بڑی بات ہے نا، یہ سیاست آنی جانی چیز ہے، الیکشن آئیں گے گزر جائیں گے، ہم نے یہیں رہنا ہے۔ بے شک، رواداری کا دامن کہیں نہ چھوڑیں۔ مد مقابل جو بڑے امیدوار ہیں ان سے جو ہے نا وہ ہمارے جو ہے رواداری کا عالم یہ ہے کہ پچھلی بار جو ہے نا وہ یہ وارڈ ہماری جو ہے نا وہ پیپلز پارٹی ہار گئی تھی، ٹھیک،
تو سیٹ جیت گئی تھی. اچھا. تو میرا جو ہے نا وہ جو جیتنے والے جو ہے نا تھے ان کے گھر میں مٹھائی کا ٹوکرا لے کر گیا تھا. اچھا. وہاں پر ہم نے ڈھول بجائے تھے جا کر اچھا. اچھا. کہ ان کی پارٹی جیت گئی ہے. صحیح. ان کی پارٹی کے ساتھ لگن یہ ہے کہ ہمارا کام بنتا ہے کہ ہم نے تو دیکھیں نا وارڈ جیتی ہے نا, سیٹ تو انہوں نے جیتی ہے. ووٹرز کے لیے پیغام, ووٹرز کے لیے یہ پیغام ہے کہ وہ رواداری, عزت, احترام اور پرکھ کر ووٹ دیں. ٹھیک. جو بندہ ووٹ لینے کا اہل ہے اس کو ووٹ دیں. ایک ایک بندے کے پاس جائیں گے یا کھڑپینچوں کے ذریعے ووٹ حاصل کریں گے؟ میرا گراس روٹ لیول پر جو ہے نا وہ لوگوں کے ساتھ رابطہ ہے. جی کھڑپینچ کون سے ہیں یہاں پر؟ صحیح. ان کھڑپینچوں کو مانتا کون ہے؟ صحیح. کھڑپینچی سسٹم آج سے 30 سال پہلے ختم ہو گیا ہے. صحیح. اب نوجوانوں کے ہاتھ میں موبائل ہے, میڈیا ہے, پوری دنیا ان کے ہاتھ میں. ٹھیک ہے. کوئی بندہ یہ کلیم نہیں کر سکتا ہے کہ میں کھڑپینچی کروں. کس پر کھڑپینچی کریں گے جی؟ زبردست. کیوں کریں گے کھڑپینچی؟ میں چاہوں گا تھوڑا سا اپنی کمپین کے حوالے سے جاتے جاتے آپ بتائیے کہ آپ کی کمپین شروع ہے, کیسی ہے, رسپانس کیا ہے لوگوں کا؟ رسپانس ہماری کمپین تو جو ہے نا وہ زور و شور سے جاری ہے. ٹھیک ہے. ہم لوگوں کے مسائل کو جانتے ہیں. صحیح. اور وہاں پر ہم جو ہے نا وہ پوائنٹ کر کے ان کو کہتے ہیں کہ ہم یہ کام کریں گے. ٹھیک ہے. آپ کے والد محترم کا ایک بڑا اثر و رسوخ ہے شہر کے اندر, وارڈ کے اندر. آپ کے بھائی بھی بڑے متحرک ہیں, وہ اس کمپین میں آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. دیکھیں جی, میں سیاسی بندہ ہوں اور میری جو فیملی ہے وہ میرے ساتھ جو ہے نا وہ چٹان کی طرح کھڑی ہوئی ہے. انہوں نے مجھے یہ جو ہے نا وہ اس میرا ایک سیاسی جراثیم بندے کے اندر ہوتے ہیں نا, تو میرے والد صاحب کا جو ہے نا وہ اور میرے جو بھائی ہیں لندن والے, جو میرے بھائی ہیں عمران راجہ صاحب, وہ میری اتنی جو ہے نا وہ رسپیکٹ کرتے ہیں کہ رضوان راجہ صاحب ہیں ادھر, شفقت راجہ ہے میرا بھائی ہے, وہ بشارت اسلم ہے, آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. بشارت اسلم ہے, وہ وہاں سے جو ہے نا وہ انہوں نے کہا ہے جی کہ آپ کھڑے ہو جائیں اور آپ نے جو ہے نا وہ بالکل سرنڈر نہیں کرنا ہے. آپ انشاءاللہ تعالیٰ جیتیں گے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. پوری فیملی متحدہ قبائل کا مشترکہ امیدوار جو ہے نا وہ میں ہوں. زبردست. تھینک یو. دعویٰ کر دیا ہے قمر یوسف صاحب نے کہ وارڈ نمبر 2 میں جو متحدہ قبائل کا مشترکہ امیدوار ہے وہ میں ہوں. ساتھ ان کے سوشل کاموں پہ سے کوئی بھی بندہ کبھی انکار نہیں کرے گا. اس کے علاوہ کوئی میسج؟ میسج یہ ہے کہ ایک میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دوں کہ جو ہے نا وہ ایک بندہ جو ہے نا وہ ایک متحدہ قبائل میں سے ایک قبیلے کا ایک بندہ جو ہے نا وہ بڑے, اس پر اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل کیا ہے کہ اس کا جو ہے نا وہ بیٹا ڈاکٹر بن رہا ہے. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا, اس کا بیٹا سیٹ لے کر ڈاکٹر بن رہا ہے. یہ شیخ برادری میں سے وہ شیخ حفیظ صاحب ہیں. آپ کی وارڈ میں؟ وہ میری وارڈ میں, اور وہ اللہ تعالیٰ کا ان پر اتنا فضل ہے کہ ان کا بیٹا MBBS کر رہا ہے. آپ گئے مبارکباد دینے کے لیے؟ میں مبارکباد دینے کے لیے میں نے اس کو اپنی والد صاحب کی کرسی پر بٹھایا. اور ڈاکٹر صاحب کو ہم نے, میرے جو چھوٹا بھائی ہے عمران راجہ, اس نے اس کو اسپانسر کیا ہے. اس نے کہا ہے کہ ہم آپ کو انگلینڈ بلوائیں گے اپنے خرچے پر. بہت اچھا. اس کو جو اسپیشلائزیشن کے حوالے سے جو ہے نا وہ میرے بھائی نے, یہ الیکشن سے 6 مہینے پہلے کی بات ہے, یہ الیکشن کے لیے کوئی ہم نہیں بات کہہ رہے ہیں. اس کو میرے بھائی نے کہا ہے کہ یہ میں آپ کو بریکنگ نیوز دے رہا ہوں. زبردست. اس کو جو ہے نا وہ ایسی جو ہے نا وہ شیخ برادری اتنی بڑی برادری ہے, اس کے ساتھ ہمارے اتنے اچھے معاملات ہیں کہ اس کو ہم نے الیکشن سے 6 مہینے پہلے میرے بھائی نے کہا تھا, بغیر کسی غرض کے, اللہ کی رضا کی خاطر. بہت شکریہ قمر یوسف صاحب. ناظرین, قمر یوسف صاحب کو فیصل صاحب وہ جو میرا بھائی ہے اس نے جو ہے نا ادھر کوشش بھی کی ہے, کوشش نہیں کی ہے, انہوں نے اس کا بندوبست کر دیا ہے. اس بچے نے کہا ہے کہ وہ چانکا میڈیکل کالج میں پڑھتا ہے وہ, اور وہ 3رے سال میں ہے. اس نے کہا ہے جی کہ میری جو ہی یہاں سے ڈگری ہوگی, وہ اس کا نمبر, اس کا سب, اس کا پاسپورٹ بھی جو ہے نا وہ عمران نے کہا ہے کہ میں خود بناؤں گا, 1 روپیہ اس کا نہیں لگنے دوں گا. بہت اچھے. سوشل کاموں کے حوالے سے قمر یوسف صاحب اور ان کی فیملی سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. ان کے جو سماجی خدمات ہیں شہر کے اندر, وارڈ کے اندر, وہ بلا شبہ ہم سب کے سامنے ہے. باوجود جو ہے نا وہ میں کلیم نہیں کرتا ہوں, میں سمجھ, لیکن میں تمام قبائل کی عزت, احترام, دامن نہیں چھوڑیں گے. اگر یہ ہوتا ہے نا کہ اس نے ووٹ دیا نہ دیا, بھائی ووٹ دینے نہ دینے کی بات ہی نہیں ہے. ہم ایسے جو ہے نا وہ بندے ہیں کہ ہم قبائل کی بات کرتے ہیں.
تمام متحدہ قبائل جو ہے وہ میرے ساتھ کھڑے ہیں، تمام امیدواران کے ساتھ دروازے کھلے ہیں، ہر قسم کے مذاکرات کے لیے تیار ہیں، سیاسی پارٹیز کے لیے مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ قمر یوسف صاحب کی گفتگو ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ وہ جو ابھی بڑا فیمس ہو گیا ہے، ہاتھوں میں ہاتھ دو راجہ قمر کا ساتھ دو، آپ نے سنا ہوگا، زبردست، ہاتھوں میں ہاتھ دو راجہ قمر۔ بالکل یہ نعرہ بہت فیمس ہے۔ وارڈ نمبر 2 سے آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی، یہ چونکہ یہ وارڈ بہت اہم ہے اور اس وارڈ کے اندر سے میرا 5واں 6واں پروگرام ہے۔ انشاءاللہ وارڈ نمبر 2 سے مزید اپڈیٹس آپ کے لیے کرتے رہیں گے، آگے کارن میٹنگز ہوگی، یہاں سے آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی۔ قمر یوسف صاحب کی یہ جو گفتگو ہم نے آپ کے سامنے رکھی، میں وارڈ نمبر 2 کے لوگوں سے گزارش کروں گا کہ پلیز آپ نے اس کے اوپر اپنا فیڈ بیک ضرور دینا ہے، اپنی رائے ضرور دینی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔